بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ تمام ناظرین و حاضرین کو طیب سرور الحسنی اور حق نیوز کی پوری ٹیم کی جانب سے السلام علیکم۔ ناظرین کرام، امید واسق ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور رمضان المبارک کے ان خوبصورت ایام میں رحمتیں بانٹ اور رحمتیں سمیٹ رہے ہوں گے۔ ناظرین کرام، ہر روز کی طرح آج بھی ہم ایک انتہائی اہم موضوع آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ خدمت خلق ہے۔ خدمت خلق، ناظرین کرام، خدمت خلق اسلام میں انتہائی فضیلت اور ثواب کا کام ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی علامت اور بہترین انسان کی نشانی قرار دیا ہے۔ بلا امتیاز رنگ و نسل ضرورت مند کی مدد کرنا، بیمار کی تیمارداری کرنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ خدمت خلق ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دوسروں کی مدد کرنا انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہے۔ خدمت خلق کا مطلب ہے کہ بغیر کسی ذاتی مفاد کے لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کیا جائے۔ یہ ایک ایسا نیک عمل ہے جو معاشرتی ہم آہنگی، بھائی چارے اور باہمی محبت کو فروغ دیتا ہے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، بیمار کی تیمارداری کرنا، کسی ضرورت مند کو سہارا دینا یا کسی کو علم سکھانا بھی خدمت خلق میں شامل ہے۔ خدمت خلق نیکی کا وہ عمل ہے جو نہ صرف مدد حاصل کرنے والے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے بلکہ مدد کرنے والے کو بھی دلی سکون اور روحانی خوشی عطا ہوتی ہے۔ جو بندہ دوسروں کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ بیمار کی عیادت، بھوکے کو کھانا کھلانا اور حاجت مند کی فریاد رسی کرنا عظیم نیکی ہے۔ مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے جو ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں۔ خدمت خلق میں نام و نمود کی بجائے اللہ کی خوشنودی شامل ہونی چاہیے۔ مختصراً، خدمت خلق صرف مالی امداد نہیں بلکہ کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لانا اور اخلاقی مدد کرنا بھی اس میں شامل ہے، جو ایک صحت مند معاشرے کی بنیاد ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے انٹرو میں بتایا کہ آج کا ہمارا عنوان جو ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آج ہم اس گفتگو میں موضوع بنائیں گے خدمت خلق کو۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کے ان خوبصورت ایام میں مسلمان جو ہے پورے 11 مہینے بھی، جسے اللہ نے استطاعت دے رکھی ہوتی ہے اور مال دے رکھا ہوتا ہے، وہ پورے 11 مہینے بھی اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتا ہے۔ ناظرین کرام، اور بالخصوص رمضان المبارک کے ان خوبصورت ایام میں وہ دل کھول کر جو ہے اللہ کے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ ناظرین کرام، آج جو ہم خدمت خلق پہ بات کریں گے اور جس شخصیت نے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر رکھا ہے اس گفتگو پہ، معروف کاروباری و سماجی شخصیت ہیں محترم جناب قاسم محمود مغل صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ سر، آج آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر اسٹوڈیو تشریف لائے، آپ کا خیر مقدم ہے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ بہت خوبصورت پڑھنے والا نوجوان محترم جناب شامیر آفتاب صاحب۔ سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ سر، آج آپ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے، آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے انٹرو میں بتایا کہ آج انشاءاللہ ہم خدمت خلق کے حوالے سے بات کریں گے، اور میرا پہلا جو ہے وہ سوال خدمت خلق کے حوالے سے ہے کہ خدمت خلق کی کیا اہمیت ہے اور یہ کیوں ضروری ہے؟ جی بسم اللہ، ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ جی، خدمت خلق کی اگر میں کہتا ہوں کہ آپ نے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر عنایتیں ہوں، برکتیں ہوں، رحمتیں ہوں، تو آپ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کی خدمت کریں۔ اور اس کی جہاں تک آپ اہمیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو یہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، مخلوق ہے، خلق خدا ہے، اس کی خدمت کرے، اور اس عمل کو جو ہے سب سے بہترین عمل قرار دیا گیا ہے۔ اور اگر آپ لوگ، ایک چھوٹا سا میں مشورہ بھی دوں گا، آپ لوگ اگر کوئی کسی جگہ پہ آپ کا کوئی کام پھنس جائے، کوئی پریشانی ہو، جب آپ جا کے سفارشات ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ ڈائریکٹ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ کر لیا کریے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مدد کر کے۔ آپ جب اللہ کی مخلوق کی مدد کریں گے تو یہ سمجھ لیں اس نے دعا دی ہے، آپ کا کام ہو جائے گا۔ بہت ساری سفارشیں جہاں پہ کام نہیں آ رہی ہوں گی، جہاں پہ بہت ساری اور آپ کی چیزیں کام نہیں آ رہے ہوں گے، وہاں پہ آپ یہ جا کے دیکھیں گے کہ کسی کی آپ نے مدد کی۔ اور اکثر دیکھنے میں ملتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کیسے ہیلپ کریں، ہمارے پاس تو پیسے یا اس طرح کی کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مدد پیسوں سے نہیں ہوتی، جیسا کہ ابھی طیب صاحب نے بھی بات کی کہ آپ جو کسی کی داد رسی کریں، کوئی پریشانی میں ہو، آپ اس کی پریشانی میں اس کے ساتھ اس کی بات سنیں،
اس کو ٹائم دیں، اس کی مطلب کہ آپ اس کو جسٹ سن بھی لیں گے نا، اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، کوئی کسی جگہ پہ کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں پہ خالی جسٹ ان کے ساتھ ایک آپ کی نمائندگی بھی بہت میٹر رکھتی ہو، آپ ادھر جسٹ وہاں اویلیبلٹی آپ کی ہو اور اس کام میں آسانی ہو جائے۔ جہاں تک بات رہ جاتی ہے کہ یہ خدمت خلق میں اہمیت کی، جی ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ محترم قاسم صاحب نے بہت خوبصورت باتیں کی، اور جو ہے یہ فرمان مصطفیٰ بھی ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ اگر اللہ نے آپ کو یہ استطاعت دے رکھی ہے، آپ کو یہ مال دے رکھا ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کریں۔ اور ناظرین کرام، یہاں میں ایک بہت اہم میسیج دینا چاہوں گا کہ ناظرین کرام، جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے پسند کریں۔ ہمارے معاشرے میں ایک چیز بہت غلط العام ہو گئی ہے کہ جب ہم اللہ کی رضا کے لیے کچھ چیز دینا چاہتے ہیں، جو کچھ ذہن بنا رہے ہوتے ہیں، تو ہم گھر میں سے ایسی چیز دیکھتے ہیں جو مطلب کہ یوز بھی ہو چکی ہو اور جو بالکل کسی کام میں نہ آ رہی ہو، وہ ہم جو ہے وہ غریب غربا کو دیکھ دیتے ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی نفی ہونی چاہیے اور اس کو معاشرے میں نہیں پھیلنا چاہیے۔ اگر اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے تو آپ وہی چیز پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، وہی اپنے دوسرے بھائی کے لیے پسند کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے اللہ نے بہت دے رکھا ہے اور آپ کا دوسرا بھائی جو ہے وہ آپ کی ان چیزوں سے محروم ہے، تو آپ کا یہ حق بنتا ہے، یہ آپ کا فریضہ ہے کہ آپ جب مال دینے لگیں تو پہلا حق بھی یہی ہے کہ آپ اپنے ارد گرد نہیں بلکہ آپ اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے عزیز و قارب میں دیکھیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے عزیز و اقربا جو آپ کے رشتہ دار ہیں وہ ویل سیٹڈ ہیں، تو آپ کو پھر چاہیے جو ہے آپ اپنے محلے میں، آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، اور اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کے علاقہ جو ہے وہ بھی جو ہے اسے بھی اس چیز کی ماشاءاللہ کیا خوبصورت قاسم بھائی آپ نے گفتگو فرمائی ہے۔ قاسم بھائی یہ بتائیے گا کہ ہم نے یہ دیکھا بھی ہے ماشاءاللہ کہ آپ جو ہے ہر کام میں خدمت خلق کے حوالے سے بڑے بڑھ چڑھ کے جو ہے اپنا کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ گو کہ صرف رمضان میں راشن دینے کی حد تک نہیں بلکہ پورے 11 من جو ہے اللہ نے آپ کو جو مال دے رکھا ہے اور اس کے حلال اس میں سے آپ بانٹتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے آپ فری میڈیکل اسکیم کا اہتمام بھی کرتے ہیں، اور بالخصوص جب ہمارے ملک پہ ایسا کڑا وقت آ جائے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں سیلاب آ گیا، زلزلے سے بہت سے جو لوگ جو ہے اور گھروں جب متاثر ہوں، جیسے آفات آ جاتی ہیں جن سے نپٹنا قدرتی طور پر بہت مشکل ہوتا ہے، اس گھڑی میں ہم نے دیکھا ہے کہ آپ جو ہے خود چل کے جاتے ہیں اور بڑی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، اور اپنے جو دوست احباب ہیں ان کو بھی لے کے جاتے ہیں ایسے علاقوں میں اور ان کی مدد کرتے ہیں، ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ تو یہ تو ایک بہت بڑی آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ تو یہی میسیج جو ہے یہ لوگوں کو کیسے کنوے کریں گے کہ جن کو اللہ نے استطاعت بھی دیکھی رکھی ہے، مال بھی دے رکھا ہے اور طاقت بھی دے رکھی ہے دوسرے کو دینے کی، لیکن وہ صحیح بندے کا جو ہے وہ تعین نہیں کر سکتے؟ یہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو میسیج دیجیے گا۔ دیکھیے یہ تو اس کا میں سٹارٹ لوں گا ایک شعر سے کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو بے شک کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے آسانیاں فرمائیں گے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، مخلوق خدا کے لیے آسانیاں فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائیں گے، یہ تو شورٹی ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا، آپ کو کوئی پریشانی ہو تو آپ کے پاس یہ بیسٹ سلوشن ہے، آپ فقراء کو، مساکین کو اور ڈیزرونگ لوگوں کو، بیکورڈ ایریاز میں جو بندہ پریشان حال ہو اس کے لیے آپ آسانی پیدا کریں تو آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ اور باقی جہاں تک کا وہ بھائی نے کہا کہ آپ آؤٹ اسٹیشنز میں اور جس طرح ڈیزاسٹرز آگے، تو یہ ہمارا سب کا فرض ہے، بے شک ایسے ہی ہم سب کا۔ یہ ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ ادارہ ہے ویلفیئر کا ادارہ، وہ آئے گا، وہ لوگ ہیں، وہ کریں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں موقع ملتا ہے، ہمیں چانس ملتا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ تو بیسٹ چانس ہے، ہم لوگوں کے پاس ٹائم ہوتا ہے، وہ بیسٹ ٹائم ہے کہ ہم کچھ کر لیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ افطاری کی بات جیسے ہم نے پہلے کی، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں نے اتنا بڑا دسترخوان لگایا ہے تو میں تو اس طرح 200 400 500 لوگوں کو میں تو افطاری نہیں کروا سکتا، آپ 1-2 لوگوں کو کروا دیجئے۔ آپ اس طرح سے بہت بڑا پلان نہ کریے۔ اور دوسری چیز، آج کل دوستوں کو دیکھا ہے، کافی دوست احباب ہیں، وہ لوگ مل کے کچھ ایکٹیویٹیز پلان کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں شاید والی بات ہے کہ ایک بندہ کوئی وہ کام کرے تو شاید اس کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو، ہرڈلز ہوں اس کے لیے، تو بہت سے لوگ مل کے کر لیتے ہیں۔ آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں
دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. بے شک ایسے ہی بالکل. آپ لوگ اپنے دوست احباب مل کے تھوڑا تھوڑا آپ لوگ اپنے پاس کلیکشن کر کے کوئی ایک ایکٹیویٹی پلان کر سکتے ہیں. دیکھیں آپ بجائے اس کے بہت سے دوست احباب کو دیکھا آؤٹنگ میں جا رہے ہیں. آپ لوگ کدھر آؤٹنگ کے لیے جاتے ہیں, آپ لوگ کدھر سیر سپاٹے پہ جاتے ہیں, خرچہ ہوتا ہے نا اس میں بھی. تو آپ یہ اللہ کو راضی نہیں کر سکتے. اور جہاں تک کہ بھائی نے بات کی کہ 11 ماہ یہ لوگ کرتے ہیں, اس طرح سے کچھ لوگ چل رہے ہیں, ادارے ہیں, بہت سارا کچھ ہے. ایک مہینہ یہ وہ والا ماہ ہے, اس میں آپ کہہ لیں کہ میکسیمم آپ کوئی چیز گین کر سکتے ہیں. آپ بہت زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھی کر سکتے ہیں. نیکیوں کا اجر کئی گنا بڑھ کے ہے. تو آپ کا کام ہے آپ جو کچھ کر سکتے ہیں اس منتھ میں تو اسپیشلی کریے. یہ تو آپ کے پاس چانس ہے. تو یہ والا تو مہینہ اسپیشل مہینہ ہے, اس کو تو بالکل ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے. بہت خوبصورت جو ہے وہ قاسم بھائی باتیں کر رہے تھے. ناظرین کرام, رمضان المبارک کی یہ خوبصورت ایام میں اور اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ اپنے پورے شباب پہ ہوتی ہے اور جوبن پر ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی ہے ایسا شخص جو مجھ سے رزق طلب کرے, کوئی ہے ایسا شخص جو مجھ سے برکت حاصل کرے, کوئی ہے ایسا شخص جو مجھ سے رحمت طلب کرے, کوئی ہے ایسا شخص جو مجھ سے جہنم سے چھٹکارا حاصل کر سکے. تو ناظرین کرام, یہی وہ منتھ ہے جس میں اپنے اللہ کے حضور ہم نے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی بھی طلب کرنی ہے اور اللہ سے رزق حلال بھی طلب کرنا ہے اور بالخصوص اپنے لیے برکت کے لیے بھی دعائیں مانگنی ہیں. ناظرین کرام, یہ سوال و جواب کا جو سلسلہ ہے انشاءاللہ یہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا. ہمارے ساتھ بڑے خوبصورت نوجوان موجود ہیں جو خوبصورت نعت شریف پڑھتے ہیں. میں گزارش کروں گا محترم شامیر آفتاب صاحب سے. سر بسم اللہ, ہمیں آج کیا سنائیں گے آپ؟ بہت ہی خوبصورت ایک کلام ہے نصیر ملت پیر نصیر الدین. واہ واہ واہ, بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. ایک میں ہی نہیں ان پر سبحان قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب گھرانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب گھرانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, کل پل سے ہمیں جس نے یا رسول اللہ خود پار لگانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے, زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. اور کیا خوبصورت شعر, کہ عزت سے نہ مر جائے کیوں نام محمد پہ, عزت سے نہ مر جائے کیوں نام محمد
محمد پر یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے، یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ سبحان میں ایک دفعہ پھر جو ہے وہ قاسم بھائی کی جانب آؤں گا۔ جیسا کہ قاسم بھائی ہم بریک سے جانے سے پہلے بات کر رہے تھے آپ کے کام کے حوالے سے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت کام کر رہے ہیں، جس طرح آپ ایز اے فرد واحد کے طور پر جو ہے بہت سی ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ انوالو رہتے ہیں، اور بالخصوص خدمت خلق کے حوالے سے بڑھ چڑھ کے کردار اپنا ادا کرتے ہیں، وہ گو کہ فری میڈیکل کیمپس کی صورت میں ہو یا کسی قدرتی آفت میں جو ہے آپ اپنی پوری ٹیم کے ہمراہ جو ہے وہ جاتے ہیں اور ان میں جو ہے بڑی خیر بھی تقسیم کرتے ہیں اور بالخصوص ان کی مالی معاونت بھی کرتے ہیں۔ تو بتائیے گا کہ ایک فرد واحد کی اس میں کیا اہمیت ہے اور بلکہ معاشرے کا اس میں کیا کردار ہے، اس حوالے سے تھوڑا روشنی ڈالیے گا خدمت خلق۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک کہ آپ نے فرد واحد کی بات کی، تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہم لوگ مختلف اداروں پہ ڈال دیتے ہیں، مختلف NGOs کے یہ ان لوگوں کا کام ہے۔ جیسے آپ کبھی روڈ پہ دیکھیں کہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس حادثے والے بندے یا میل فیمیل تک پہنچتے ہیں؟ ہم لوگ دور کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں۔ اب جہاں فرد واحد کی بات آئی تو یہ ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم اس تک پہنچ جائیں اور ان کو اٹھائیں، ان کو حوصلہ افزائی کریں، اس کو دلاسا دیں، دیکھیں ان کو کہیں چوٹ لگی ہے، کوئی فریکچر ہے تو ہم ان کی جو ہیلپ ہو سکتی ہے وہ ہم ہیلپ کریں۔ یہ فرد واحد کی بات آ گئی۔ پھر اس کے بعد آ جاتی ہے یہ جو آپ نے کہا کہ ہم لوگ معاشرے کے حساب سے اس کے ساتھ کیا کریں۔ تو دیکھیے معاشرے میں پھر ادارے آ جاتے ہیں، NGOs آ جاتی ہیں، اور بہت سارے ہمارے جو لوگ ادھر ویلفیئر کے پروجیکٹس کر رہے ہیں، بہت سے لوگ ہیں ویلفیئر کے کام کر رہے ہیں۔ پھر ان لوگوں کی رسپانسبلٹی آتی ہے، کیونکہ وہ لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس پراپر جو ہے ٹیمز ہوتی ہیں جو کہ یہی ساری ان کے پاس مینیج کر رہے ہوتے ہیں، گاڑی ہوتی ہے، ایمبولینسز وغیرہ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر ان کی ذمہ داری آ جاتی ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم لوگ فرسٹ ایڈ ہم لوگ اگر خود دے دیں، اس کے بعد اگر ان کے اوپر چیز آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو جس کا ایکسیڈنٹ ہو، جو پیشنٹ ہو، تو وہ کافی سارا ہم اس کو ریکور کر لیتے ہیں۔ مینس کہ بہت ساری تو ایسے حادثات ہوتے ہیں کہ ہم لوگ کہہ لیں کہ اس کو ڈیتھ سے بچا سکتے ہیں، اس کی ڈیتھ نہیں ہوتی، ہم بچا لیتے ہیں۔ لیکن جب ہم لوگ اکیلے کونے پہ کھڑے ہو کے کارنرز پہ اپنی گاڑیوں سے اور اپنی بائکس کو جسٹ روک کے ہی دور سے دیکھتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہوا، تو پھر تو ہم کچھ بھی نہ کر پائے اس کے لیے۔ اور ہمیں دکھ بھی ہونا چاہیے کہ ہمیں تکلیف میں کہتا ہوں ہونی چاہیے کہ ہمارا کوئی مسلمان بھائی بہن گرا، اور آپ کے ساتھ بھی اللہ نہ کرے ایسا ہو سکتا ہے، کوئی حادثہ رونما ہو سکتا ہے۔ پھر وہی بات آ جائے گی کہ ہم لوگ اللہ کے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا کریں گے۔ جب ہم کسی کے لیے اس طرح کسی مسئلے میں اس کے ساتھ کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے تو یہ کہ وہ کہتے ہیں کتنی آفات سے انسان بچتا ہے، آپ اس چیز سے بچ جائیں گے، اور اللہ نہ کرے اگر آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ شامل ہوگی۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بات نہیں کی ہے۔ ناظرین کرام، یہ ایک بہت امپورٹنٹ میسیج بھی ہے کہ اگر فرض کیا ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ جو ہے وہ چیز رائج ہو چکی ہے کہ فرض کیا خدا نخواستہ کسی کا ہم دیکھتے ہیں اکثر اوقات روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو بہت سے احباب جو ہیں وہ اپنی گاڑیوں سے نہیں اترتے بلکہ گاڑیوں کو وہاں روک کے اور بائکس کو صرف دیکھتے رہتے ہیں بلکہ اس کی عملی مدد نہیں کرتے۔ اگر آپ اس کی عملی مدد کریں، فرسٹ ایڈ دیں، تو جیسے قاسم بھائی نے بتایا اس کی ہم زندگی بھی بچا سکتے ہیں، زندگی بھی سیو کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے جو معاشرے میں یہ ایک چیز بہت غلط جو ہے ٹرینڈ سیٹ ہو گیا ہے کہ جب ہم کوئی ایسا ہوتا ہے تو ہم یہ فیل ہمیں ہو رہا ہوتا ہے کہ یار وہ دوسرے کے ساتھ اس طرح کا ہوا ہے، ہمارے ساتھ نہیں۔ آپ اللہ نہ کرے کہ ایسا نہ ہو کہ کل کو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو جائے۔ تو ناظرین کرام، جب آپ ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں، جب آپ جو ہے اخوت کا جذبہ رکھتے ہیں، جب بھائی چارے کا جذبہ رکھتے ہیں، تو یقین جانیے پھر معاشرے جو ہیں وہ ترقی پذیر معاشرے بنتے ہیں۔ اگر آپ میں اگر انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے آپ کام نہیں کرتے، آپ بھائی چارے کے لیے، اخوت کے لیے کام نہیں کرتے، تو ناظرین کرام ہمارے جو معاشرے ہیں اسی لیے تو تنزلی کا شکار ہوتے جاتے ہیں۔ اور ہم اکثر اوقات روڈز پہ دیکھتے ہیں جس کی ہمیں عملی طور پہ یہ نظر آتی ہے کہ ہم کوئی بھی اگر گاڑی یا بائک ہم کہیں کھڑا کرتے ہیں تو چھوٹا بچہ آ کے یا بچی آ کے ہمیں کہتی ہے بھائی ہماری کوئی مدد کر دیں۔ تو ناظرین کرام یہ چیزیں جو ہیں یہ معاشرے میں تبھی جو ہے وہ
راسخ ہوتی ہیں اور تبھی جو ہے وہ پنپتی ہیں جب ہم اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ نہیں کرتے، دوسروں کا حق نہیں ادا کرتے، اور اگر اللہ نے آپ کو یہ استطاعت دے رکھی ہے تو ناظرین کرام یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ اللہ کی راہ میں مال دیتے ہیں تو بلکہ اللہ کو آپ قرض دیتے ہیں۔ بیسیکلی جب آپ اللہ کی راہ میں مال دیتے ہیں تو ہمارے یہ مسلمانوں کا یقین کامل ہے کہ آپ ایک چیز دیں گے تو آپ کو 10 گنا زیادہ ملے گی ریٹرن میں۔ تو یہ چیزیں ہمیں جو ہے وہ ہمارا معاشرہ تبھی ترقی بھی کر سکتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں سسٹینیبلٹی اور اکاؤنٹیبلٹی تبھی آ سکتی ہے جب ہم جو ہے اپنا اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کریں گے اور دوسروں کا حصہ ان تک پہنچائیں گے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ کام ہے۔ میں ایک دفعہ پھر قاسم بھائی سے گزارش کروں گا، قاسم بھائی ہمیں بتائیے گا کہ خدمت خلق کے حوالے سے جو غیر سرکاری تنظیموں کا کردار ہے وہ کتنی اہمیت کا حامل ہے، اور اس حوالے سے تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ جی بالکل، جن احباب کو نہیں پتہ ان کو میں بتانا چاہوں گا کہ غیر سرکاری جو تنظیمیں ہیں، ہماری ادارے ہیں، NGOs ہیں ہماری، جو سرکاری طور پہ نہیں ہے، سرکاری طور پہ بھی کافی سارا کچھ ہمارے ہاں ہو رہا ہے، لیکن غیر سرکاری بھی بہت زیادہ تنظیمیں ہیں جو یہ کر رہی ہیں۔ اب آپ ہم لوگ جہاں ابھی اس ٹائم پہ موجود ہیں، ہم لوگ مین روڈ پہ جب جاتے ہیں تو آپ دیکھیے کتنی زیادہ لوگ افطاریاں کروا رہے ہیں۔ بالکل۔ اب آپ افطاریوں میں دیکھیے تو کتنے لوگ سرکاری ہیں۔ بالکل، میرا خیال ہے کوئی ایک سرکاری بندہ بھی اس روڈ پہ نہیں ہوگا، میرا خیال ہے۔ میں ایک دو کوئی لگ گئے تو مجھے نہیں پتا، ادروائز یہ پورے مری روڈ کے اوپر نا آپ کو سب لوگ وہی تنظیمیں ملیں گی جو پرائیویٹلی اپنی بیہاف پہ کر رہے ہیں، اپنی مدد آپ کے تحت اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں کی افطاریاں کروا رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ اب دیکھیے اسی طرح سے آپ کا کوئی ملک میں ڈیزاسٹر آیا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو پرائیویٹ ادارہ ہے، جو ہمارے لوگ پرائیویٹ لوگ ہیں، جو غیر سرکاری لوگ ہیں، وہ لوگ پہلے پہنچتے ہیں۔ ہماری سرکار تو ماشاءاللہ پہلے اسٹیمیٹ بناتی ہے چیزیں، تو وہ تو اتنا سارا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں ہم لوگ اس کو پیمنٹ ریلیز کرانا اور بہت ساری ادر چیزیں جو باؤنڈنگز ان کی ہوتی ہیں، اس سے پہلے ہمارا غیر سرکاری بندہ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ جہاں تک غیر سرکاری کی بات ہوئی، میں اس لیے اس کو ہائی لائٹ بھی کرنا چاہوں گا کیونکہ ہمارے ہاں بہت زیادہ ایسے ادارے کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ ہمارے ہاں مسلمان بھائیوں بہنوں کی بہت بڑی سپورٹ ہے۔ یہ غیر سرکاری ادارے بہت زیادہ کام کرے، اور میں ریئلی ان کو اپریشیٹ کروں گا۔ ابھی آپ لوگ، میں یہاں سے جس طرح میں ایگزامپل دے رہا ہوں، مری روڈ پہ آپ چلے جائیں تو بے تحاشا لوگ افطاریاں کروا رہے ہیں، اور یہ غیر سرکاری تنظیمیں ہیں جو لوگ اپنی بیہاف پہ اپنی مدد آپ کے تحت کروا رہے ہیں، اور بہت بڑا اجر ہے، ایسا ہونا چاہیے، اور میں ان کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت باتیں کی ناظرین کا، بالکل اسی طرح ہی ہیں ہم۔ اکثر اوقات جب باہر نکلتے ہیں اور افطار کا ٹائم ہوتا ہے تو بہت سے لوگ ہمیں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آئیں بھائی ہمارے ساتھ بیٹھ کے افطاری کریں، اور آئیں ہمارے دسترخوان پہ آئیں، اور یہ اللہ کے وہ بندے ہوتے ہیں، وہ نیک بندے ہوتے ہیں جن پہ اللہ نے خاص کرم کر رکھا ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، یہ توفیق کی بات ہوتی ہے، اور جس طرح کہ قاسم بھائی نے کہا کہ یہ اللہ توفیق کسی کسی کو دیتا ہے، وہ کسی کے حصے میں ڈال دیتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنے بندوں سے جو ہے وہ دوسرے کے کام لیتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ بہت بڑی عبادت بھی ہے، نیکی بھی ہے، اور فلاح کا کام بھی ہے۔ تو ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم سبھی کو بڑھ چڑھ کے اس کاموں میں حصہ لینا چاہیے۔ میں ایک دفعہ پھر گزارش کروں گا محترم محمد شامیر آفتاب صاحب سے، جی بسم اللہ، اب ہمیں کیا سنائیں گے؟ میرا کچھ ٹائم پہلے یوٹیوب پر ایک کلام ریلیز ہوا تھا، وہی ناظرین نظر کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ لجپالا دا نوکر ہاں، لجپالا دا نوکر ہاں، لجپالا دا نوکر ہاں، لجپالا دا نوکر ہاں، پاک علی دے دیدار، پاک علی دے دیدار میں منگتا منگتا منگتا، تیو دے لالا دا نوکر ہاں، لجپالا دا نوکر ہاں، کملی والدے سونے گھران دے اللہ پاک نو نازے، کملی والدے سونے گھران دے اللہ پاک نو نازے، پنجتن پاک دی نوکری دے وچ ہر عظمت دا رازے، میں کمیاں دا منگتا نہیں 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 نہیں،
سردارا دانو کے غام لج پالا دانو کے غام لج پالا دانو کے غام لج پالا دانو کے غام پاک نبی دے سامنے جس نے جام ولایت پیتا پاک نبی دے سامنے جس نے جام ولایت پیتا خیبر دے وچ مرغب نو جس ٹکڑے ٹکڑے کیتا اس ہے درد دیدا اس ہے درد دیدا میں منگتا 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 تیو دے بالا دانا کہا او دے بالا دانا کہا لج پالا دانا کہا لج پالا دانا کہا اور توجہ کیجئے گا ذرا لوگا دا کچھ کچھ لگدا حسین ساڈا سب کچھ لگدا حسین لوگا دا کچھ کچھ لگدا حسین ساڈا سب کچھ لگدا حسین ساڈے جنون دا نام علی ساڈے عشق دا نام حسین ساڈے جنون دا نام علی ساڈے عشق دا نام حسین میں لجپال حسین میں لجپال حسین سخید 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 حبدارا دا نوکرا حبدارا دا نوکرا لج پالا دانو کرگا لج پالا دانو کرگا آفتاب دی قلم نو جرت دیتی پنجے تن پاکے پڑھیا شامیر نے پاک قصیدہ کرم دیے خیراتے پڑھیا شامیر نے پاک قصیدہ کرم دیے خیراتے اس کرم نو ویکھ کے کیوں نہ میں آکھاں آکھاں پنجا بارہ دا نوکرا پنجا بارہ دا نوکرا لج پالا دا نوکرا لج پالا دا نوکرا ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت خوبصورت ماشاءاللہ محمد شامیر آفتاب صاحب نے بہت خوبصورت کلام پڑھا ہے. ناظرین کرام اللہ کریم ان کو سلامت رکھیں ان کے سوز و قداس میں مزید برکتیں دیں. ناظرین کرام میں آج کے اپنے عنوان کے جو موضوع تھا ہمارا خدمت خلق آج جو ہے ہمارا خوبصورت ناظرین کرام میرا یقین ہے کہ آپ نے آج کی نشست سے بہت سے کچھ سیکھا ہوگا اور بہت سی نئی چیزیں جو ہیں وہ سیکھی ہوں گی اور اسے اپنی زندگیوں میں جو ہے وہ عملی جامہ بھی انشاءاللہ پہنائیں گے. ناظرین کرام میں اپنے پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھنے سے قبل ایک دفعہ پھر آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہوئے تھے محترم جناب قاسم محمود صاحب. میں آپ کا بھی دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے آج تشریف فرما ہوئے. آپ نے بہت ٹائم نکالا اور بہت خوبصورت آپ نے گفتگو کی. اسی کے ساتھ محترم میں محمد شامیر آفتاب صاحب کا آپ کا بھی بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے بھی آج بڑا قیمتی وقت نکالا اور آج آپ نے بڑی خوبصورت جو ہے وہ ایک سما باندھا. تو ناظرین کرام اسی کے ساتھ اپنے میزبان طیب سرور الحسانی کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے حق نیوز